From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، مودی جی کی تقریر کی ہر طرف بات ہو رہی ہے. ہم نے بھی بہت دیر میں دیکھی لیکن دیکھ لی. دیکھیے، مودی جی جو ہیں ان کو یہ تو علم ہے کہ ڈیفیٹ ہو چکی ہے، شکست ہو چکی ہے. شکست ہونا ایک چیز ہے اور گیو اپ نہ کرنا دوسری چیز ہے. مودی جی گیو اپ نہیں کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول کر یا اونچا اونچا بول کر شکست کو، اپنی ڈیفیٹ کو کامیابی میں بدل لیں گے، جو ممکن نہیں ہے. دیکھیے، مودی جی تقریر تو ایسے کر رہے تھے کہ جیسے کوئی ونر، کوئی جیت کے آئے ہیں کوئی محاذ، اور ایک ونر تقریر کر رہا ہے. لیکن باڈی لینگویج اور چہرے کے جو آتے جاتے رت، جو موسم ان کے چہرے پہ نظر آ رہے تھے، وہ ایکسپریشن چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، یہ شکست، یہ ناکامی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. اچھا، مودی صاحب کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی اس تقریر کے ذریعے کچھ عوام کو، زیادہ نہیں، کچھ عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن لڑنے والی فوج جس کو شکست ہو چکی ہے اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. وہ انہوں نے شکست سہی ہے، آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. جو باتیں انہوں نے ابھی کی ہیں ان کو بھی میں آپ کے سامنے چند نکات میں پیش کر دوں گا. اچھا دیکھو، اتنا جھوٹ بول کر مودی جی کیا اپنا کانفیڈنس شو کر رہے ہیں؟ آپ اپنا کانفیڈنس شو نہیں کر رہے ہیں مودی جی. آپ خود بھی دھوکہ کھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ کھلا رہے ہیں، جس کا حاصل کچھ نہیں ہے. دیکھیے، اپنی شکست سے آپ کو اب سنبھل جانا چاہیے. ذہین لوگ شکست سے سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی پازیٹیو اینگل ڈھونڈتے تاکہ اب آپ مزید آگے بڑھ سکیں. آپ وہیں پہ اڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں. بہنوں بھائیوں، آج بھی کہہ رہے تھے ہم نے ان کو مٹی میں ملا دیا. پوری دنیا گواہ ہے کہ کس نے کس کو ملا دیا مٹی میں. وہ کہہ رہے تھے ہم نے آتنکوادیوں کو، پاکستانیوں کو مٹی میں ملا دیا. اچھا، مودی جی کی اس ضد سے، اس تقریر سے ہندوستان کو کیا حاصل ہوگا؟ سیدھی سی بات کیجئے کہ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اچھا صاحب، مودی صاحب نے فرمایا کہ پاکستان سمجھ رہا تھا کہ ہم اس کو بارڈر پہ لڑیں گے، لیکن ہم نے پرنتو ایسا نہیں کیا. ہم نے جا کے اس کے سینے پہ حملہ کر دیا، یعنی کسی آدمی کے سینے پہ خنجر سے حملہ کر دیا. وہ یہ ایکسپریشن دے رہے تھے. تو مودی جی، جب آپ کسی کے سینے پہ حملہ کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے کہاں حملہ کرے گا اور کیوں نہیں کرے گا؟ اور جب انہوں نے کر دیا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ کچھ بھی کہیں، آپ آج پورے ہندوستان میں باہر بغیر گارڈز کے 10 میل کیا 3 میل بھی چل کے دکھا دیجئے تو بات ہے. لوگ آپ سے اتنا ناراض ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آج تک ان کو مذہب کے ذریعے، تعصب کے ذریعے ووٹ لیا ہوا ہے اور بڑے بڑے ساہوکار آپ کے دوست ہیں، اور اچیومنٹ جو ہے وہ نہیں ہے جتنا آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. اچھا، پھر وہ فرمانے لگے، ان کی معصومیت دیکھیے، کہنے لگے دیکھیے پاکستان جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ آتنکوادیوں پہ حملہ کرتا، اس نے ہم پہ حملہ کر دیا، بھارت پہ حملہ کر دیا. اتنے حیران ہو رہے تھے. بھائی، جس کے سینے پہ آپ نے چاقو مارا ہے وہ آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، مودی جی تو کس پہ حملہ کرے گا؟ مجھے مودی جی کی ذہنی صحت پہ شک ہونے لگا ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہم نے اس کے سینے پہ حملہ کر دیا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں، بھائی حیران ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی انہوں نے آتنکوادی ہو جا ہم پر حملہ کر دیا. بہت خوب، یہ دیکھیے. اور فرما رہے ہیں ہم نے میڈ ان انڈیا کا اسلحہ استعمال کر لیا اور ہم نے دھول چٹا دی اور ہم نے مٹی میں ملا دیا. سب جھوٹی باتیں، سب جھوٹی باتیں. دیکھیے، جھوٹ مطلب ہر پولیٹیشین بولتا ہے، لیکن یار اتنے تواتر سے اتنا زیادہ جھوٹ تھوڑی بولتا ہے کہ آپ پوری دنیا، نیوز ویک، CNN، BBC،
پوری آسٹریلیا کے نیوز پیپر سب پڑھ لیجیے پوری دنیا کے کہ آپ کو بڑی شکست ہوئی ہے، بہت مطلب تاریخی شکست ہوئی ہے یہ جو ابھی ہوئی ہے، اور آپ آ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے ایسے حملہ کیا اور یہ جو ہے سندور جو ہے وہ ہماری نیتی ہے، یعنی نیتی اردو ہندی میں کہتے ہیں پالیسی یا اسٹریٹجی کو کہہ لیجیے، یہ ہماری نیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جس قسم کے باتیں اب یہ کر رہے ہیں، صرف ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار اینڈ رزلٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اتنا بڑا دیس ہوں اور مجھے جیتنا چاہیے تھا، یہ منوس مجھے ہرا گئے اور جو ہے مجھے جیتنا چاہیے تھا۔ اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو سیز فائر نہیں کرتے، آپ جاری رکھتے۔ اب سیز فائر ہو چکی ہے اور اب فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے اس کو چیک کریں گے ایٹیٹیوڈ کو، پھر دوبارہ سزا دیں گے۔ کیوں سزا دیں گے آپ ان کو؟ وہ جو آتنکوادی تھے ان کو تو کسی کو آپ نے پکڑا نہیں، ایک کو بھی پکڑ کے نہیں دکھایا، پاکستان پہ آپ نے حملہ کر دیا۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے کہی جس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ پاکستان کی حکومت یعنی ایک حصہ اور اسٹیبلشمنٹ فوج دوسرا حصہ، پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے آتنکوادیوں کو جو پانی اور رزق و خوراک دے رہے ہیں وہ ان کو پچھتانا پڑے گا۔ اچھا، ان کو حکومت سے توقع نہیں تھی، یعنی شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ پاکستانی فوج کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے بھی بڑا ساتھ نبھانے کی کوشش کی، ایک بیان ہندوستان کے خلاف نہیں دیا اتنی بڑی جنگ میں۔ اینڈ پہ آ کے مجبوراً ایک تقریر پڑھنی پڑی، اور وہ بھی تقریر ایسے پڑھ رہے تھے وہ شہباز شریف کہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ مجبوری میں پڑھ رہے ہیں، اور کیا غلط سلط مطلب یہ ان کے باڈی لینگویج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اتنا ڈر رہے ہیں۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ نون لیگ جو ہے یہ پاکستان کی نہیں مودی کی وفادار ہے، بغیر ویزے کے مودی کو گھر بلاتے ہیں، ان کے وہاں بزنسز ہیں اور ان کو پاکستان سے اب کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ مطلب مودی جی کا یہ کہنا ہے کہ سرکار اور فوج جو ہے مل کر، یعنی ان کو دکھ تھا کہ حکومت سرکار تو میری تھی وہاں پہ، میرے لوگوں کی تھی، یہ ان سے کیوں ملی، ان کو دکھ یہ تھا۔ مودی جی کی تقریر میں یہ بہت اہم نکتہ ہے، ان کو دکھ تھا، انہوں نے لفظ استعمال کیا سرکار اور فوج مل کر یہ جو ہے اس کو پال رہے ہیں، آتنکوادیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کیا جرنیلوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ان کے کیسے تعلقات ہیں مودی سے، اور انہوں نے اس جنگ کے موقع پہ کیا پروف کیا ہے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، ان سب نے، کہ یہ کس کے وفادار ہیں، اور آپ اب تک ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ یہی جھگڑا ہے پاکستانی عوام کا عاصم منیر سے، یہی گلہ ہے کہ یار ہم نے تو ہمیشہ آپ کے ہر عیب کو چھپایا، اور اب جب ہمیں ایک اچھا لیڈر ملا تھا تو آپ ان چور اور لٹیروں کو لے آئے جو کھل کر پاکستان کے دشمن ہیں، اور آپ کی نگاہ میں ابھی تک دشمن نہیں ہوئے۔ بہت خوب، یہ بڑی غور و فکر کی باتیں ہیں۔ اچھا صاحب، مودی جی نے یہ بات بڑے واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ پاکستان سے جو مذاکرات ہوں گے اس میں وہ صرف دہشت گردی، آتنکوادیوں کو کیسے کمزور کیا جائے، مارا جائے، اور جو آزاد کشمیر پاکستان کے جو حصے میں ہے اس پہ ہم نیگوسیشن کریں گے کہ وہ بھی ہمیں دے دو، یعنی وہ مقبوضہ کشمیر جہاں 70 سال سے خون یہ بہا رہے ہیں معصوم کشمیریوں کا، جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جس کو ٹرمپ بھی مانتا، پوری دنیا مانتی ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اس کا تو ذکر ہی کاٹ دیا بالکل۔ مذاکرات اس پہ نہیں کریں گے جو اصل وجہ ہے تنازع کی، جو جھگڑے کی اصل وجہ، اس پہ نہیں کریں گے، وہ تو ہمارا ہے انہوں نے کہہ دیا، اور تمہارا جو وہ بھی ہم چھین لیں گے مذاکرات کے ذریعے۔ یار بہت چالاک ہیں آپ۔ تو دوسری طرف کیا اتنے نائیو لوگ ہیں کہ وہ آپ کو ایسا کرنے دیں گے؟ پتہ نہیں مودی جی کس ڈائریکشن میں رہ رہے ہیں اور یہ کب تک ان خیالوں میں گم رہیں گے، اور اس کا انجام ہندوستان کو بھگتنا ہوگا۔ دیکھیے، بے وقوف جو ہے وہ سچ سے الجھتا اور لڑتا ہے، عقل مند اسے تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی کامیابی کا لیڈر بناتا ہے اپنی غلطیوں سے، کہ پھر ان کو نہیں دہراتا اور آگے بڑھتا ہے۔ یا تاریخ میں دیکھیے نیپولین نے کیا کیا تھا روس سے، 1800 کی غالباً بات ہے، ٹھیک ہے نا، سیکھ لیا کہ بھئی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی۔ جاپان نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ایٹم بم برسے ہیں، انہوں نے یکسر اپنی پالیسی بدل لی۔ ویتنام میں کیا ہوا تھا؟
امریکہ نے احساس کر لیا، میڈیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جنگ بری چیز ہے اور تم زیادتی کر رہے ہو، انہوں نے اپنی پالیسی بدل لی۔ مودی اپنی پالیسی کیوں نہیں بدل رہے؟ یہ ضدی جو پن انہوں نے دیکھا نا، ایک تو یہ ناخواندہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، دوسری یہ کہ اب جیسے ان کو جس کو بدھی کہتے ہیں عقل کو ہندی میں، انہوں نے یہ ہندی تو انہوں نے سیکھ لی ہے اس کے موٹے موٹے الفاظ، لیکن انہوں نے گنیش بھگوان کو جو عقل دینے والے دوسرے بڑے بڑے بھگوان ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے کسی کو نہیں پڑھا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اگر پڑھا ہوتا نا، وہاں ایسی ایسی عقل و فہم کی باتیں ہیں کہ ان کا ایک شائبہ ان کی گفتگو میں، ان کے کردار میں نظر نہیں آتا۔ آپ ذرا ہندو لٹریچر کبھی پڑھ کے دیکھیے، ہندو مائتھولوجی، ہندو ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، اور ان کی جو اسکالرز ہیں ان کی عقل و فہم آپ داد دیں گے، لیکن اس کا 1% بھی ان میں نظر نہیں آتا۔ صرف ایک شوق، بزنس بزنس بزنس، جیسے ہمارے صاحب کو ڈیل 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 کی ہے، ان کو بزنس کی ہے بس، اور وطن میں آگے جانا ہے اور مٹی میں ملا دینا ہے پاکستان کو۔ یار کیوں مٹی میں ملانے پہ تلے ہوئے ہیں آپ؟ خواہ مخواہ میں آپ نے ایک مذہبی جنونیت، جب سے سیکولرزم ختم کیا ہے انہوں نے ہندوستان سے، پوری دنیا میں اس کا امیج خراب ہو گیا ہے، سب کچھ انہوں نے برباد کر دیا ہے، صرف ووٹ حاصل کر لیے ہندوؤں کے۔ ان کی تقریر نے کوئی نیا راستہ نہیں کھولا، بلکہ یہ انڈیکیشن دیا ہے میں تمام راستے بند رکھوں گا پرنتو جب تک مٹی میں نہ ملا دوں ایک ایک پاکستانی کو، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔